19واں پارہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ ولا يقتلون النفس، اور نہیں قتل کرتے کسی جان کو، التی حرم اللہ، جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا، یلقى اثاما، وہ دوچار ہوگا بڑی سزا سے۔ رحمان کے بندوں کی صفات کا تذکرہ تھا، اور اس آیت پاک میں 8ویں صفت بیان کی گئی کہ والذین لا يدعون مع اللہ، کہ اللہ کی توحید پر استقامت اختیار کرنے والے ہیں۔ 9ویں صفت بیان کی ولا یقتلون النفس، قتل ناحق نہیں کرتے، اور ان دونوں کی تفصیل کل کے سبق میں ہو چکی تھی۔ آج 10ویں صفت رحمان کے خاص بندوں کی بیان کی، ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے۔ تو رحمان کے خاص بندوں کی پہچان یہ ہے، 10ویں صفت بیان کی کہ رحمان کے پاک بندے وہ پاک باز ہوتے ہیں، زنا اور بدکاری سے نفرت کرتے ہیں، اور زنا ایسا گناہ ہے جو دنیا میں فتنہ و فساد کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جس معاشرے میں بدکاری عام ہو جاتی ہے وہاں حیوانیت پھیل جاتی ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا وہ جنتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، یا شباب قریش، اے قریش کے نوجوانوں، احفظوا فروجکم ولا تزنوا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور زنا نہ کرو۔ تو جو آدمی بھی ایک روایت میں فرمایا کہ جو آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کے لیے جنت ہے۔ اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ایک نوجوان بندہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کہ اسے مجلس سے اٹھا دو۔ شور شرابہ مچ گیا کہ یہ کیسا آدمی ہے، آقا علیہ السلام کے سامنے اس چیز کی اجازت مانگ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو خاموش کروایا، فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، اسے میرے قریب کرو، اسے میرے نزدیک بھیج دو۔ تھوڑا دور تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو میرے قریب کرو۔ جب وہ بندہ آقا علیہ السلام کے قریب آیا، آقا علیہ السلام نے اس سے بڑے اچھے انداز میں پوچھا، کیا نوجوان یہ کام جو تو زنا کی اجازت مانگتا ہے، کیا یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سمجھتے ہو؟
کہنے لگا کبھی بھی نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ اسے اچھا نہیں سمجھتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری ماں کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ کام تو اپنی بہن کے ساتھ اچھا سمجھے گا؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ کبھی بھی نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ بھی اپنی بہن کے ساتھ اس زنا کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے بیٹی کے بارے میں کہا، پھر پھوپھی کے بارے میں کہا، پھر خالہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اسی طرح سمجھایا۔ اس نوجوان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سمجھ آ گئی، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کے لیے، نوجوان کے لیے دعا کی، اور پھر اس نوجوان کا یہ حال تھا کہ کبھی بھی کسی کی طرف اس نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی۔ اور اسی طریقے سے یہ تو زنا کے بارے میں فرمایا حرام ہے، اسی طریقے سے قوم لوط کا فعل بھی یہ بھی حرام اور اکبر الکبائر ہے، انسان کو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے میری امت میں سب سے زیادہ جس بات کا خطرہ ہے، جس بات کا خوف ہے، وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کی طرف آتی تھی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں بھی سب سے زیادہ خطرہ مجھے قوم لوط کے فعل کا ہے، قوم لوط کے عمل کا ہے۔ اور دوسری روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی اس پر لعنت ہو جس بندے نے قوم لوط جیسا عمل کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اور اس معاشرے پر ایسی بیماریاں مسلط فرما دیتے ہیں جس کا پہلے لوگوں نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ آج طرح طرح کی بیماریاں اور بے حیائی عام ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی اللہ اس قوم میں ایسی بیماریاں پیدا کر دیں گے کہ پہلے لوگوں نے اس بیماری کا کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے زنا کے زمرے میں یہ بھی ہے کہ بیویوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ خلاف فطرت کام کرنا یہ بھی حرام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہے۔ فرمایا من اتی النساء فی اعجازہن فقد کفر، کہ جس نے اگر اپنی بیوی کے ساتھ خلاف فطرت عمل کیا تو اس نے کافروں جیسا عمل کیا، فقد کفر، یہ بھی گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے پیریڈ کے دوران بھی مجامہت کرنا یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے خاص جو بندے ہوتے ہیں عباد الرحمن کی 10ویں صفت بیان فرمائی کہ اللہ کے خاص بندے ولا یزنون، زنا نہیں کرتے، پاک باز ہوتے ہیں۔ یہ 10ویں صفت عباد الرحمن کی اللہ نے بیان فرمائی۔ آیت نمبر 63 سے رحمان کے خاص بندوں کی نشانیاں بیان کی۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، پہلی صفت عاجزی کرتے ہیں، تو 10ویں صفت آج بیان کی ولا یزنون، عباد الرحمن کے بندے جو ہوتے ہیں وہ پاک باز ہوتے ہیں۔ فرمایا ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ ملے گا گناہ کو یا دوچار ہوگا گناہ سے، بڑی سزا اس بندے کو پہنچے گی۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ رہے گا وہ اس میں ذلیل و رسوا ہو کر۔ فرمایا کہ جو بندہ اس کام کا ارتکاب کرے گا دگنا عذاب دیا جائے گا، ہمیشہ رہے گا۔ اور اگلی آیت پاک کے اندر انشاءاللہ اسی کی تفصیل آئے گی، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جتنی بھی صفات عباد الرحمن کی بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے اندر ایسی صفات کو پیدا فرما دے، اور گناہوں سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔